السلام علیکم، آپ کو ہماری 13 رجب کی خصوصی قسط میں خوش آمدید۔ 13 رجب کی بابرکت صبح 2 معصوم بہن بھائی عظیم الشان شہر نجف پہنچے، دانش، شجاعت اور ابدی نور کا شہر۔ جب سنہری سورج طلوع ہوا تو زینب نے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، بھائی، ماما کہتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نشانی علی کی محبت ہے اور منافق کی نشانی علی سے بغض ہے۔ آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہے؟ زینب، اس کا مطلب ہے کہ ان سے محبت ایمان کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ آج نجف میں ہم جانیں گے کہ ہر مومن ان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ صدیوں پہلے اسی دن اللہ نے ایک ایسے نومولود کی عزت و افزائی کی جو بے مثال تھا۔ کعبے کی دیواریں کھل گئیں اور اس ماں کا استقبال کیا جس کے گھر ایک ایسا بچہ آنے والا تھا جو اسلام کا محافظ بننے والا تھا۔ ایک عالم کی آواز بچوں کے کانوں میں نرمی سے گونجتی ہے، بچوں، امام علی علیہ السلام واحد ہستی ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ ان کی زندگی حق، شجاعت اور مقصد الہی سے جگمگائے گی۔ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ مسجد کوفہ میں بچے طلباء کے ایک حلقے کے قریب بیٹھتے ہیں جہاں عالم درس شروع کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام قرآن کی جن آیتوں میں مذکور ہیں ان میں سے ایک آیت آیت تطہیر ہے۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے، بالکل مکمل طور پر۔ اور آیت مباہلہ میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنی جانوں کو ساتھ لائیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنی جان کے طور پر لائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے تعلق سب سے منفرد، سب سے روحانی تھا۔ ان کا تعلق روحانی بھی تھا، ابدی بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مجھ سے اور علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور علی کو اللہ سے اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بچے ایک صحن میں پہنچتے ہیں جہاں تاریخی غزوات کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں۔ جب اسلام پر مشکل وقت آیا، امام علی علیہ السلام ڈٹ گئے۔ بدر میں کمزوروں کی حفاظت کی، عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے، خندق میں سب سے طاقتور دشمن کا اکیلے مقابلہ کیا، اور خیبر میں نبی کریم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ نے ان کے ذریعے فتح عطا فرمائی۔ حسین، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ زینب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نجف کی پرسکون لائبریری میں کاغذوں کی سرسراہٹ کے بیچ عالم گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دروازہ تھے۔ ان کے خطبات تخلیق، آسمانوں، روح، عدل اور قیادت کی حقیقت سمجھاتے ہیں۔ وہ حکمرانوں، علماء اور عام لوگوں کے رہنما تھے۔ زینب، سنجیدہ، انہوں نے فرمایا، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر ہے، یعنی ہمیں ایمان پر عمل کرنا چاہیے، صرف باتوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ حسین، اور فرمایا، لوگ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تمہارے برابر ہیں۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ بچے وادی سلام میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہوا تاریخ کی سرگوشیوں سے بھری ہوتی ہے۔ عالم، امام علی علیہ السلام یہاں اکثر آتے تھے جہاں وہ عاجزی، فکر اور آخرت کی حقیقت سکھاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، یہ دنیا ایک گزرنے والا سایہ ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ زینب،
یہ جگہ واقعی پرسکون ہے، جیسے ان کی حکمت ہر طرف بکھری ہو۔ نجف کی رات اترتی ہے اور چراغ ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ حسین اور زینب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ زینب: یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اور امام علی علیہ السلام کی محبت سے۔ حسین: ہمیں علی علیہ السلام کی طرح سچا بنا دے، علی علیہ السلام کی طرح بہادر اور علی علیہ السلام کی طرح مہربان۔ 13 رجب مبارک ہو عقیدت، احترام اور ان کے راستے پر چلنے کے عزم کے ساتھ۔ یوں نجف کا سفر ختم ہوا، لیکن امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کا نور ہمیشہ ان کے دلوں میں روشن رہا۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔